اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزلہما الشیطان عنہا فأخرجاہما مما کانا فیہ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ ترجمہ: تو شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلا دیا، پس انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہے، یعنی تم ایک دوسرے کو دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے، یعنی زمین جو ہے، زمین پر رہنا یہ ابدی نہیں ہے، سرمدی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، عارضی ہے، دائمی نہیں ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ قلنا اللہ کی طرف یعنی نسبت ہے، اس کی اضافت ہے۔ ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہا سب کے سب اس سے اتر جاؤ، منہا جمیعا، یعنی جتنے لوگ ہیں جنت میں یا جہاں پہ اللہ نے ان کو رکھا ہے، مطلب جیسے مثال کے طور پہ ابلیس بھی تھا نا، تو ابلیس کہاں تھا یہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ تو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جنت میں تھے، تو ان دونوں سے کہا اور ابلیس سے بھی کہا جس نے سجدے سے انکار کیا تھا کہ تم لوگ جنت سے نکل جاؤ، ٹھیک ہے، تو سب اس سے اتر جاؤ۔ پھر اگر کبھی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، یعنی تمہارے پاس جب میرے پاس سے جب کبھی بھی یعنی کیا آئے، ہدایت آئے۔ ہدایت کون سی آئے گی؟ اللہ کی طرف سے آئے گی، منی ہدن، میری طرف سے جب ہدایت آئے تمہارے پاس میری طرف سے، ٹھیک ہے، فمن تبع ہدایا، تو میری طرف سے تو واقعی کوئی ہدایت آ جائے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، جس نے ہدایت کی پیروی کی، فمن تبع ہدایا، پیروی کس کی کرنی، ہدایت کی، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی، اپنی مرضی نہیں لگانی اس میں، تو اللہ نے فرمایا نہ اس کے لیے کوئی خوف ہے اور ولا ہم یحزنون، ٹھیک ہے۔ تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی سو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے والذین کفروا، اب کافر جو کافر ہوئے، یعنی جو انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کی بات کو پیچھے ڈال دیا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مالک تو ہم سب کو آگ سے بچانا اور ہمیں اپنی ہدایت کی پیروی کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی یلتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فرہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمت یاد کرو۔ بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھی سے پس ڈرو، یعنی صرف مجھ سے ڈرو۔ پیچھے یہ آیت رہ گئی تھی، اس کی تفسیر نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے کہا اے آدم سکونت اختیار کرو، اسکن، رہو، آپ یعنی تم اور آپ کی بیوی، تم دونوں کیا کرو، جنت میں رہو اور کھاؤ پیو، وکولا، تم دونوں کھاؤ، وکولا یہ اس کا صیغہ ہے تثنیہ کا، تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے یعنی جنت سے تم دونوں کھاؤ پیو، حیثو شئتما، جہاں سے تمہارا جی چاہے، ٹھیک ہے، جہاں سے جی چاہے آرام سے کھاؤ پیو، اور فرمایا ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، یعنی اس درخت کے پاس نہ جانا
دیکھیے جہاں پر یعنی کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حد سے آگے بڑھ جانے کا اندیشہ بھی ہو، شبہ بھی ہو، تو اس کے قریب بھی اللہ تعالیٰ نے جانے سے منع کر دیا۔ جہاں پر کسی قسم کا یعنی شبہ ہو، انسان کا یعنی نہ ارادہ ہو اور نہ ہی کوئی خواہش ہو، نہ ارادے کی بات ہو اور نہ ہی کوئی کسی قسم کی نفسانی خواہش بھی ہو کہ مجھے ایسا کرنا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ ہو، لیکن پھر بھی ایسی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے جہاں کے گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ بھی ہو، تو ایسی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کے بارے میں ایسا فرمایا، ولا تقربا ولا تقربو، تو یعنی وہاں یہاں تقربا اس لیے فرمایا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ تقربا، یہ کیونکہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا دونوں تھے نا، تو تم دونوں نہیں جانا۔ کہاں نہیں جانا؟ اس درخت کے پاس جس کے کھانے سے اللہ نے منع فرمایا، لیکن اس درخت کا نام نہیں بتایا کیونکہ اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اگر فائدہ ہوتا تو اللہ ضرور بتا دیتا۔ اور اللہ نے دیکھے دونوں کو فرمایا فتکونا، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، ورنہ تم دونوں جو ہے ہو جاؤ گے، یعنی مراد یہ ہے کہ تم دونوں یعنی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ ظاہر ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو اس لیے وہاں جانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے جہاں پر گناہ کا اندیشہ بھی ہو، شبہ بھی ہو، تو ہمیں بھی اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم ایسی جگہوں پر کبھی کھڑے بھی نہ ہوں۔ ایسی جگہوں پہ چل کے جانے تو دور کی بات ہے، اگر کبھی غلطی سے گزر بھی ہو جائے نا تو وہاں سے بس جلدی سے لوٹ آ جانا چاہیے ہمیں، کیونکہ شیطان جو ہے ایسے مواقعوں کی تلاش میں ہوتا ہے اور پھر انسان کا دماغ گھما دیتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ابتدا نہیں دیکھی جاتی، انتہا دیکھی جاتی، پتہ نہیں چلتا کس وقت انسان کو جو ہے دماغ گھوم جائے، کس وقت شیطان اس پر حملہ آور ہو جائے، کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ اس لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ انسان بہادر نہ سمجھے، نہیں میں تو بہت بہادر ہوں اور میں تو ایسا ہوں اور ویسا ہوں، نہیں، کچھ بھی نہیں ہیں ہم، جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ اسی طریقے سے اسی کے حوالے سے مسلم شریف میں ایک حدیث شریف بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حلال بالکل کیا ہے، واضح ہے، ظاہر ہے، اور حرام بھی بالکل ظاہر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک حلال بھی یعنی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ یعنی شبہ کرنے والی چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو جو شخص شبہات سے بچے گا، یعنی شبہ میں ڈالنے والی چیزوں سے بچے گا، وہ اپنے دین اور اپنی جو ہے عزت کو پوری طرح بچا لے گا، اور جو شبہات میں پڑ جائے گا وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ جیسے وہ چرواہا ہوتا ہے نا، جو ممنوع چراگاہ کے گرد جانور چراتا ہے، تو قریب ہے کہ وہ اس کے اندر چرنے لگیں، یعنی کسی بادشاہ کی جو یعنی حما ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے یعنی اگر اس کے قریب جائیں گے تو اس میں بھی جانے کا اندیشہ ہوگا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ یاد رکھو ہر بادشاہ کی ممنوعہ چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ممنوعہ چراگاہ کون سی ہے؟ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، تو اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ حرام چیزوں سے تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن جو چیزیں یعنی شبے میں ڈالنے والی ان سے بھی بچنا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شبے والی چیزوں میں پڑھ کر حرام میں پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے گا اس کو، جو بچنے کا پورا ارادہ رکھے گا تو اللہ کی مدد آئے گی اس کے لیے انشاءاللہ۔ اور یہ آیت جو ہے آدم علیہ السلام کے تیسرے انعام کا ذکر بھی ہے۔ پہلا انعام آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کو تمام اشیاء کے نام سکھائے گئے۔ دوسرا انعام ان کے ساتھ یہ ہوا کہ فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا۔ تیسرا انعام یہ ہوا کہ فرمایا اللہ نے کہ جنت میں رہو، جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو آرام سے رہو، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ تو یہ ان کا تیسرا اعزاز تھا۔ آدم علیہ السلام کی اولادوں کو بھی سوچنا چاہیے، ہمارے جد امجد تھے وہ آدم علیہ السلام، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے بھلائی کی توفیق دے، لیکن اگر غلطی ہو جائے، شیطان اور نفس کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے، تو فوراً نادم ہو کر معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک چیز ہمیں اور بھی یاد رکھنا چاہیے کہ غلطی ہو جانا یہ عین فطرت ہے، یہ انسانی فطرت ہے، اس میں کوئی یہ عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ غلطی پر اڑ جانا اور غلطی پر اصرار کرنا یہ بہت بڑا عیب ہے، یہ بہت بڑی خامی ہے۔ غلطی ہو جائے معافی مانگ لو، جیسے غلطی ہو جائے فوراً معافی مانگ لو۔ وہ بلکہ کسی کا ایک شعر بھی ہے، نام تو مجھے ان کا یاد ہے، میں نام نہیں لے رہی اس لیے کہ ان کے بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں مشہور ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بازا ہر آنچ ہستی بازا، اگر کافر ہو گبرو ہو بت پرستی بازا،
در کے مادر کے نا امیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، واپس آ جا، واپس آ جا، جس حال میں بھی ہے واپس آ جا، کافر ہے، بت پرست ہے، آگ پوجنے والا ہے، جس حال میں بھی ہے واپس آ جا۔ یہ در وہ در نہیں ہے کہ جہاں کوئی نا امیدی اور کوئی مایوسی ہو۔ در کے مادر کے نا امیدی نیست، 100 بار اگر توبہ، 100 مرتبہ اگر توبہ کی، شکستی توڑ دی اسے بازا، 100 بار یعنی توبہ کر کے اور اس کے توڑ دیا، اس کے جو ہے یعنی کہنا چاہیے کہ حصے بکھرے کر دیے، تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں تمہاری جگہ باقی ہے، ابھی تمہاری سیٹ خالی ہے، آ جاؤ توبہ کرو، اللہ کو راضی کر لو، ابھی توبہ کرو، ابھی تم زندہ ہو نا، ابھی تو کوئی مسئلے والی بات نہیں، جلدی سے توبہ کرو اور واپس آ جاؤ اپنے رب کی طرف، اپنے مالک کی طرف، اپنے مولا کی طرف واپس آ جاؤ۔ تو پھر شیطان نے کیا کیا؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلا دیا، ٹھیک ہے، دونوں کو کیا کیا؟ پھسلا دیا، پھسلا نہیں پھسلا دیا۔ جیسے ہوتا ہے نا کوئی انسان گر جاتا ہے تو جان بوجھ کے تو نہیں گرتا نا، کبھی بھی کبھی پھسل جاتے ہیں نا، ہم بھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ بھی چلتے چلتے پھسل جاتے ہیں، کبھی چپل سلپ ہو گئی، کبھی ویسے ہی پھسل گئے، کبھی ویسے ہی لڑک گئے، گر گئے، تو اس میں انسان کا ارادہ نہیں ہوتا، جب وہ گرتا ہے تو ارادے سے تو نہیں گرتا نا کہ میں گرنے جا رہا ہوں، گر جاتا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، لیکن آدم علیہ السلام کو شیطان نے گرا دیا، کبھی کبھی انسانوں کو بھی گرا دیتا ہے شیطان، باتھ روم وغیرہ میں انسان کو اکثر شیطان گرا دیتا ہے، تو اسی لیے دعا پڑھ کے جانے کا حکم ہے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو کیا کیا؟ پھسلا دیا، گرا دیا، دھکا دے دیا، انہا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، دیکھیے تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، پس انہیں اس سے نکال دیا، فَأَخْرَجَهُمَا، ان دونوں کو اس سے جو ہے نکال دیا، باہر کر دیا، نکال کر، ٹھیک ہے، نکال دیا، جس میں وہ دونوں تھے، یعنی جس میں دونوں وہ رہائش پذیر تھے، اس سے ان دونوں کو نکال کر باہر کر دیا، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، ٹھیک ہے، ہم نے کیا کہا؟ اتر جاؤ، اہبطوا، ٹھیک ہے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، یعنی نکل جاؤ، اتر جاؤ نیچے، ٹھیک ہے، تمہارا باز کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک وقت مقرر ہے جب تک ٹھہرنا ہے، متاع الی حین، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، متاع، اس سے نفع اٹھانا ہے، اور تمہارا مستقر کتنا ہے؟ ایک وقت مقرر تک ہے، اس سے نفع اٹھانا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہمیشہ نہیں ہے، ہمیشگی کا گھر نہیں ہے، دنیا دائمی نہیں ہے، یہ ایک عارضی ہے، تو ایک وقت تک جب تک تم زندہ ہو اس سے نفع اٹھاؤ زمین سے، ٹھیک ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی کوئی آئے گی تمہارے لیے نصیحت، تو پھر اس کے مطابق عمل کرنا۔ ایک دوسرے کی دشمنی ایک تو یہ تھی کہ ظاہر انسان اور شیطان کی دشمنی ہے، وہ اصل سے چلی آ رہی ہے نا، کہ مطلب یعنی شروع ہی سے، جب سے یعنی انسان کی پیدائش ہوئی اور ابلیس کی پیدائش ہوئی یعنی جنوں کی، تو یہ جن جو ہے نا، ان کی پوری باقاعدہ ایک کہنا چاہیے جنس ہے، کوئی یہ نہیں کہ ہاں ایک ہی جن ہے، بلکہ پورا ان کا جیسے انسانوں کی پوری ایک جنس ہے، ایسے جنوں کی بھی ہے۔ بہت سے لوگوں نے جنوں کا انکار کیا ہے، اللہ جانے کس وجہ سے انہوں نے کیسے انکار کیا، ان کو قرآن نہیں پڑھا تھا انہوں نے، یا حدیث شریف نہیں پڑھی تھی، مطلب کس طرح انہوں نے انکار کیا، کیسے ان کو شیطان نے کیسے ان کو دھوکہ دے دیا، واللہ عالم، لیکن جنوں کا تو بہت ذکر ہے قرآن مجید میں، اب انکار کی مطلب کوئی بات سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو باقاعدہ ہی پوری ایک جنات کی ایک پوری یعنی جیسے انسانوں کی ایک پوری ٹولی ہے، ایسے ان کی بھی ایک پوری باقاعدہ ایک گروہ، ایک فوج ہے ان کو انسانوں کی طرح، وہاں بھی پیدائش وغیرہ کا سب کچھ سلسلہ ہے۔ تو انسان اور جنات میں جو دشمنی ہے وہ تو ہے ہی، لیکن انسانوں کی بھی انسانوں سے دشمنی ہے۔ اگر آپ تھوڑا آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، تو سورہ مائدہ ہی میں غالباً اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹا ہی اپنے بھائی کا دشمن ہو گیا، اور دشمنی نہیں ہوا، دشمنی میں یہاں تک بڑھ گیا کہ ان کو شہید بھی کر دیا، بلا خطا قصور، ان کو حسد اور جلن کی وجہ سے ان کو جو ہے اپنے بھائی کو ہی شہید کر ڈالا۔ تو یہ کہ انسان بھی ایک دوسرے کا دشمن ہے، اور شیطان تو ہے ہی دشمن ہمارا، وہ کھلا ہوا دشمن ہے، اور ایسا دشمن ہے کہ جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، تو اس دشمن سے تو بہت زیادہ اپنی حفاظت کی ضرورت ہے، بچاؤ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔